مدینہ منورہ سے 3 دن کی مسافت پر ایک بستی ہے جس بستی کا نام ہے فدق۔ مدینہ سے اگر آدمی جائے تو 3 دن لگتے ہیں۔ فدق، تو اس فدق بستی کے اندر ایک آدمی رہتا تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ۔ اور یہ جو فدق بستی ہے، اس فدق کے اندر کھجوروں کے بہت زیادہ باغ تھے، بڑا سرسبز و شاداب یہ علاقہ تھا، کھجور بہت زیادہ تھے۔ یہ آج کل رافضی اور شیعہ لوگ جو فدق والا مسئلہ چھیڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ایک باغ تھا اور پھر وہ آل نبی کو نہیں دیا گیا، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق پر، حضرت عثمان پر تہمت لگاتے ہیں کہ وہ فدق والا باغ حضرت فاطمہ کو نہیں ملا۔ تو وہ باغ بھی اسی علاقے میں تھا جس کا بھی یہ میں واقعہ سنانے والا ہوں، جس پر قرآن کی آیات اتری۔ وہ فدق والا باغ جو حضور علیہ السلام، دراصل وہ حضور علیہ السلام کی ملکیت نہیں تھا، اسی فدق کے علاقے میں تھا، لیکن ملکیت حضور کی نہیں تھی، حضور علیہ السلام کو وقف کیا ہوا تھا، اور وقف کی جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ البتہ آپ علیہ السلام اس فدق کی جو آمدن ہوتی تھی اس سے اپنے گھر کا خرچہ بھی نکالتے تھے، اور جو آپ کے مدرسہ صفہ کے اندر طلباء پڑھ رہے تھے اس کو بھی خرچہ دیتے تھے، اور غریب یتیم مسکین لوگوں پر بھی خرچ کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی ملکیت نہیں تھا وہ باغ۔ بالفرض اگر ملکیت ہو بھی صحیح تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہے نا، ہم نہ تو کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں اور نہ ہم خود کسی کا وارث بنتے ہیں۔ ما ترکنا صدقۃ، ہم جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بعد میں صدقہ ہوتا ہے، وہ راہ اللہ میں جاتا ہے۔ البتہ یوں فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہم تو وراثت کے اندر علم چھوڑ جاتے ہیں۔ تو انبیاء اپنی امت کو ہدایت، حکمت اور علم دے جاتے ہیں، اور جو کچھ نبی کی ملکیت میں مال اگر ہو تو وہ نبی کی وراثت نہیں چلتی، اس کے ورثاء نہیں لیتے بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو پہلے تو وہ باغ حضور علیہ السلام کی ملکیت ہی نہیں تھا، تو ان کا خواہ یہ تان و تشنیع کرنا یہ بالکل فضول ہے۔ اگر ملکیت ہو بھی صحیح تو صحیح حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ صدقہ ہے، ہمارے بعد وہ غریب یتیم مسکین لوگوں کو ملے گا، ہماری اولاد کو نہیں ملنا چاہیے۔ بالفرض اگر اس طرح کی کوئی حقیقت ہے بھی صحیح تو صدیق اکبر نے نہیں دیا تھا، پھر ان کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو نہ دیا، حضرت عثمان نے نہ دیا، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو انہوں نے بھی تو نہیں دیا تھا، اگرچہ حضرت فاطمہ اس وقت موجود نہیں تھی، دنیا سے تشریف لے گئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کی اولاد تو موجود تھی۔ اگر واقعی یہ آل محمد کی ملکیت ہوتا تو حضرت علی دے دیتے، لیکن انہوں نے بھی نہیں دیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ نبی چھوڑ کر جاتا ہے وہ نبی کی وراثت نہیں بلکہ نبی علیہ السلام خود فرما کر گئے ہیں، وہ صدقہ ہے۔